شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآل اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم واعداء اللہ الی یوم لقاء اللہ. اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ رسالہ الہی کی تبلیغ کے لیے تم فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے، اس کی ہدایت کرنی ضروری ہے. تب اللہ نے جناب موسیٰ کو تسلی کے طور پر، قوت کے طور پر کہا گھبرانا نہیں، ہم نے تم پر بچپن سے لے کر ابھی تک احسان کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم نے تم کو عصا اور ید بیضا دیا ہے، اس کے ذریعے سے تم اپنی مدد کرنا. پھر اس کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے ہوئے کہا، اے موسیٰ واصطنعتک لنفسی، یہ جتنی ہم نے تمہارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، جو احسان کی ہیں، جو الطاف کیے ہیں، یہ الطاف اس لیے ہے تاکہ تم رسالہ الہی کو پہنچا دو، تاکہ تم تبلیغ کر دو. واصطنعتک لنفسی، ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ تمہارے لیے، لنفسی اپنے لیے کیا ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہمارے پیغام کو پہنچا دو. اور اب توجہ فرمائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی خلقت کے ذریعے سے اللہ نے خود کی اپنی معرفت کروائی ہے، اور اللہ نے انسانوں کے ذریعے سے اپنی عبادت کروائی ہے. اور ایک تفصیل طلب گفتگو ہے کہ محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بھیجا، اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے پوری کائنات کو بتایا کہ اللہ کی کیسے عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے وحدانیت کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کیسا رہنا چاہیے، اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کیسے کرنا چاہیے. یہ محمد و آل محمد نے پوری انسانیت اور پورے بشریت کو بتایا اور سمجھایا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، اور انسان کو شعور دیا، انسان کو احساس دیا کہ تم بہترین مخلوق ہو، تم سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے، تم افضل و اشرف ہو. اسی وجہ سے حدیث قدسی میں ملتا ہے، ارشاد رب عزت ہوتا ہے، عبدی خلقتک الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی ووہبتک الدنیا بالاحسان والآخرۃ بالایمان. اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، ہم نے پوری کائنات کو، پوری ساری چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وہ خلقتک لاجلی، اور تم کو پیدا کیا ہے خود کے لیے، اپنے لیے. ووہبتک الدنیا بالاحسان، اور ہم نے اس دنیا کو تمہیں ضرور عطا کیا ہے. والآخرۃ بالایمان، یعنی ہم نے دنیا کو نیکی کے طور پر عطا کیا ہے، اور آخرت کا ایمان کا حکم دیا ہے. یہ انسان کی عظمت و وقار میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو تشویق اور انسان کو احساس دلا رہا ہے کہ تم اشرف مخلوقات ہو، تم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے ہو. پھر قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، انسان سے بہتر کوئی نہیں ہے. خود قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس طریقے کی آیت قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے انسان کو بہترین اور اشرف مخلوقات بنایا ہے. پھر ارشاد رب عزت ہوتا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. المہم کہ اللہ نے انسان کو شعور دلایا
قرآن نے انسان کو احساس دلایا کہ تم سب سے بڑی مخلوق ہو، تم سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور جب تک انسان کے پاس دو سوال ہے کہ انسان کون ہے اور انسان کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن کا جو کام ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سعادت بخشی جائے، انسان کو خوشی دی جائے، اور انسان کو خوشی و سعادت اور سکون و چین اسی وقت ملے گا جب وہ حیرت سے نکل جائے۔ اور حیرت سے کب انسان نکلتا ہے؟ جب اس کے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں، اس کا جواب مل جاتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوا تو انسان کے پاس سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تو قرآن نے اس کے جواب میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے تم کو بہترین مخلوق پیدا کیا ہے، سب سے بڑی مخلوق پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ تم سب سے بڑی مخلوق ہو دو۔ پھر ارشاد رب عزت ہوتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ نے انسان کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ساری آیات انسان کو اس بات کا احساس و شعور دلاتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا کی ہے، اشرف مخلوق پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اس کا پہلا جواب مل گیا کہ انسان کون ہے؟ تو قرآن نے کہا سب سے بڑی مخلوق ہے۔ یہ انسان کا پہلا جواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آخر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسان کو یہ دونوں جواب مل گئے کہ انسان اشرف مخلوق ہے اور اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی سے انسان اپنی معرفت کے ذریعے سے اللہ کے وحدانیت کا ایمان رکھ سکتا ہے۔ میں کون ہوں اور میں کس لیے پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اور انسان کی خود کی معرفت انسان کے معراج کی ضمانت ہوتی ہے۔ جس قدر انسان اپنے مقام کو پہچانے گا، اپنی عزت کو پہچانے گا، اپنی عظمت کو پہچانے گا، اس قدر انسان قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ تم بہترین مخلوق ہے، کسی کے سامنے تمہیں نہیں جھکنا ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تب انسان اللہ کی کسی بھی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا، بلکہ اس کے خالق کو تلاش کرے گا، اس کے خالق کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرے گا۔ تو اللہ نے انسان کو ایک احساس دلایا، ایک شعور پیدا کیا کہ تمہیں سمجھنا ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم بہترین مخلوق ہیں، ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور یہ تقریباً آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنی معرفت اور اپنے مقصد حیات کو سمجھا، انہوں نے اپنے مقام کو اس قدر بلند کیا، ان کی پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں رہتا ہے اور ابن ملجم کی ضربت لگتی ہے تو وہ کہتا ہوا سر اٹھاتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان نے اپنے آپ کو سمجھا، اپنے مقصد کو سمجھا، تو اس نے اپنے مقصد کا اعلان کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں جو بھی وہ عمل کرتا رہا ایک کامیاب انسان کی طرح اس نے زندگی گزاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آخری سجدے میں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انسان کا وہ رخ ہے جہاں پر انسان نے اپنے مقام کو سمجھا، اپنی منزلت کو سمجھا اور اپنے مقصد حیات کو سمجھا۔ دوسری طرف جہاں لوگوں نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنی معرفت نہیں حاصل کی، وہ اس قدر پست ہو گئے کہ وہ جب مر گئے تو انہوں نے کہا کاش ہم اونٹ کی مینگنی ہوتے۔ تو خالق نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کو اپنی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے، تم کو اپنے لیے پیدا کیا، تم کو جو ہم نے اس امتحان میں مبتلا کیا ہے، جس رسالے کے تم کو ہم نے تیار کیا ہے، وہ اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے، اپنے دین کے تبلیغ کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اسی طریقے جو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے وہ صرف اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے میری معرفت ہو اور اس معرفت میں اور میری عبادت میں اس کے درجات کو معین کیا جائے۔
تاکہ اس کو بلند مقام جنت میں دیا جائے۔ یہ انسان کے پیدا کرنے کی اصل وجہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے جو کچھ کیا ہے تمہارے لیے وہ اپنی ذات کے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے احسان میں سے، الطاف میں سے، یہ سب کو یاد کرو، اور تم اور ہارون چلے جاؤ فرعون کے پاس۔ کیوں چلے گا؟ کیونکہ وہ طغیان پر اتر آیا ہے، کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے۔ لیکن کیسے جانا ہے؟ فرعون کے دربار میں کیسے جانا ہے؟ بے آیاتی، ہماری آیتوں کے ساتھ جانا ہے۔ اب وہ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ معروف ہے اللہ کی آیتیں جناب موسیٰ کو جو خدا نے دیا تھا، وہ عصا ہے، اس کے بعد ید بیضا ہے۔ اس عصا کے ذریعے سے جناب موسیٰ نے اپنے بہت سارے کام انجام دیا کرتے تھے، اب بہت سارے معجزات اس سے لوگوں کو دیکھا ہیں، یہاں تک کہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ خود قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جناب موسیٰ نے جب عصا دریا نیل پر مارا تو راستے بن گئے، پھر 12 راستے جناب موسیٰ نکالے، پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے کام جناب موسیٰ نے کیے۔ اس کے بعد ید بیضا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بھروسہ رکھو اور تم ایمان رکھو اور ہماری آیات کے ساتھ جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، یہاں پر تنیا پر غور کرے اور ذکری پر غور کرے۔ رسالہ الہی کی تبلیغ میں کمزوری نہ محسوس کرنا، پوری قوت و طاقت سے تبلیغ کرنا۔ تنیا کہتے ہیں تساہلی نہ برتنے کو، کمزوری محسوس کرنے کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ولا تنیا، تم کمزوری محسوس نہ کرو، تم تساہلی نہ برتنا، تم غفلت نہ کرنا، بلکہ ہمارے ذکر کو پوری قوت و طاقت اور ہمت کے ساتھ پہنچانا ہے، اسے کہتے ہیں تنیا۔ لیکن فی ذکر، ذکر کے کیا مطلب ہے؟ ذکر کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو، یعنی رسالہ الہی کی تبلیغ کو کہتے ہیں ذکر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے اس پیغام میں تم تساہلی اور غفلت نہ برتنا۔ ذکر یعنی رسالہ الہی، پیغام الہی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذکر کے معنی خود ذکر الہی سبحانہ وتعالی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے خود ذکر انسان کو معنوی طور پر قوت و طاقت عطا کرتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر انسان کو قوت و طاقت عطا کرتی ہے، انسان کو حوصلہ بخشتی ہے۔ کس لیے؟ اس تبلیغ کے کام میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان تبلیغ کرتا ہے یا پیغام الہی کو پہنچاتا ہے تو اس پیغام الہی کے تبلیغ میں انسان پر بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مشقتیں آتی ہیں۔ انسان اس مصیبت اور مشقت کو برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے اس ذکر کے تبلیغ میں۔ تو ذکر خود ذکر الہی سبحانہ وتعالی ہے جو انسان کو قوت و طاقت دیتا ہے، اس وجہ سے انسان غفلت اور کمزوری محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے ذکر خود انسان کو قلبی طور پر سکون بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خود خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر انسان کو اندر سے مطمئن کرتا ہے۔ یعنی جب انسان تبلیغ کرتا ہے، جب پیغام الہی کو پہنچاتا ہے تو معنوی طور پر، قلبی طور پر اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ ذکر الہی انسان کو سکون دیتا ہے، انسان کو چین دیتا ہے۔ تو ذکر الہی انسان کو سکون و اطمینان اور قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے۔ اس وجہ سے ذکر الہی انسان کو غافل اور انسان کو کمزور نہیں ہونے دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اور ہارون اب فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جب تبلیغ کے لیے جناب ہارون اور جناب موسیٰ کو کہا کہ جاؤ، تو وجہ جو بتائی ہے وہ طغیان وجہ بتائی ہے، کیونکہ وہ طاغی ہو گیا ہے۔ طاغی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو آیت اللہ سید تقی مدرسی نے طغیان کی کئی وجہ بیان کی ہے، اس میں وجہ ایک بیان کرتے ہیں کہ طاغی اس انسان کو کہتے ہیں
جس انسان نے اپنا ایک مقصد معین کیا تھا، ایک ہدف و ایم معین کیا تھا، جب انسان اس ہدف اور اس ایم کو پا لیتا ہے تو اس کے بعد سے انسان کو اس بات کا گمان ہو جاتا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اور دوسرے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اسے کہتے ہیں طغیان۔ کہتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور جتنے لوگ ہیں ان کو اپنا محتاج سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے بالا ہیں، پھر لوگوں پر ظلم و جور کرتا ہے اور وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فَقُولَ لَهُ، آپ دونوں یعنی جناب موسیٰ اور ہارون، فَقُولَ لَهُ اس سے کہیں یعنی فرعون سے، قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب آپ ان کے پاس جائیں تو آپ دونوں اس سے بڑے نرم کلام ہو کے گفتگو کریں، نرم گفتگو کریں، شاید کہ وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے خوف کھائے، خشیت الہی اس کے دل میں جائے۔ یہاں پر جب اللہ نے جناب ہارون اور جناب موسیٰ کو کہا کہ آپ جب فرعون کے پاس جائیں تو اس فرعون سے بڑے نرم مزاجی اور نرم گفتگو کریں تاکہ وہ یاد کرے سابقہ والی امت کو، سابقہ والی قوم کو، اور اللہ سے ڈریں۔ اس میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ فرعون جس کے پاس لشکر و عسکر کا زوم تھا کہ ہم سے بہترین لشکر کسی کے پاس نہیں ہے، ہم سب سے بہتر ہے، قوت و طاقت کا اس کے پاس گمان ہو گیا تھا، وہ تکبر میں تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ہم قوت والے ہیں، سب سے زیادہ ہم پاور والے ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ نے جناب ہارون اور جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ اس باغی و طاغی فرعون سے، جس کو اپنی قوت و طاقت پر ناز ہے، اس سے آپ نرم گفتگو کریں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو تکبر میں ہو اور اسے اپنی طاقت و اقتدار پر تکبر ہو، اس کو زوم ہے کہ سب سے بہتر ہم ہیں، کیا انسان اس کے ساتھ نرم مزاجی سے گفتگو کرے تو وہ اس گفتگو کو مان لے گا؟ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جو یہ دھمکاتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، میرے پاس بہت زیادہ لشکر ہے، تو دوسری جو پارٹی رہتی ہے یا جو دوسری قوت ہوتی ہے وہ اس کو اسی اعتبار سے، اسی قوت سے جواب دیتی ہے تاکہ اسے پست کر دیا جائے۔ مگر اب قرآن کے مزاج کو دیکھیں، وہ فرعون جس کو اس بات کا گمان ہو گیا تھا، جس سے اس بات کا زوم تھا کہ وہ سب سے مضبوط ہے، سب سے قوی ہے، آپ کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ نے جناب موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ آپ جا کر اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ قول لین سے قرآن مجید نے اس نرم گفتگو کو خطاب کیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور قرآن کا مزاج دیکھیں، قرآن عنف اور وائلنس کو کبھی بھی بڑھاوا نہیں دیتا، بلکہ اس کے خلاف قرآن اعلان کر رہا ہے۔ وہ اگر کہہ رہا ہے میرے پاس بہت زیادہ قوت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، مگر آپ اپنی قوت و طاقت کا اعلان نہ کریے گا۔ جبکہ جناب موسیٰ کے پاس عصا، جناب موسیٰ کے پاس ید بیضا، اللہ کی مسلسل الطاف اور اللہ کی مسلسل احسانات جناب موسیٰ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر فرعون کے پاس چلے جاتے اور جا کے سخت لہجے میں بات کرتے، اگر نہیں مانے گا تو میرے پاس عصا ہے، میرے پاس ید بیضا، اس سے میں تم کو ختم کر دوں گا۔ مگر قرآن نے اپنے مزاج کو بتایا کہ قرآن کبھی بھی وائلنس اور عنف کو دوست نہیں رکھتا ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ میرے پاس طاقت ضرور ہے، میرے پاس قوت ضرور ہے، مگر ہم اس طاقت کا سہارا نہیں لیں گے، ہم اس قوت کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ ہم نرم گفتگو میں بات کریں گے۔ اور جب قول لین کی بات آتی ہے تو قول لین سے ایک گروہ تباً کہتا ہے کہ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اور نرم گفتگو کی جائے، اور قول لین کی جب دوسری بات آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ایسا کلام انسان کہے جو کلام انسان کے دل میں جا کر بیٹھ جائے، یعنی تباً جب اچھا موعظہ کہے، اچھی گفتگو کرے جو انسان کے دل میں جا کر گھر کر جائے، اور پھر انسان اس بات کی طرف فکر کرے کہ ہمارے پاس جو انسان آیا ہے، ہمارے پاس جو شخص آیا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف موسیٰ اور ہارون کو طریق تبلیغ نہیں بتا رہا ہے، اسلوب تبلیغ نہیں بتا رہا ہے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر مبلغ کے لیے یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی تبلیغ کریں تو قول لین کے ساتھ تبلیغ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔